اور دوسری حدیث سنی، اگر یار پتھر یاد کرے اور حضور فرمائیں کہ میں ابھی نہیں بھولا اس پتھر کو جو مجھ پر سلام پڑھتا تھا، تو جو امتی حضور پر سلام بھیجے، ہو نہیں سکتا گناہگار امتی کو قیامت کے دن حضور بھول۔ اور دوسرا واقعہ بھی آپ نے سن رکھا ہے، وہ استن حنانہ والا، اور حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے، میں نے 2-3 باتیں عرض کرنی ہے اسی میں۔ حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر، اپنی پشت مبارک لگا کر حضور خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن صحابیہ نے عرض کی، یا ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میرا بیٹا بڑھئی ہے، اگر آپ اجازت فرمائیں تو ایک ممبر بنوا کرنا نا۔ وہ صحابی ممبر بنوا کر لائے۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں، ساری حدیثیں اکٹھی کر لیں، بخاری میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، ابن مستدرک الحاکم میں بھی ہے، طبرانی نے بھی نقل کیا ہے، ساری اکٹھی کر کے اگر پڑھیں، میں مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور اس تنے کھجور کے درخت کے قریب سے گزرنے لگے جو سوکھا تھا، اس کے قریب سے گزرنے لگے تو اس نے آہو بکا۔ اب بتائیے مجھے کہ جب حضور قریب سے گزرنے لگے، وہ چیخنے لگا، رونے لگا، آہو بکا کرنے لگا، بتائیے اس درخت کی آنکھیں تھیں؟ حضور میرے قریب سے گزر رہے ہیں، آنکھیں نہیں کہ دیکھا جن سے کہ حضور قریب سے گزر رہے ہیں، اور روتا زبان سے ہے، اور ایسا رویا صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس قدر آہو بکا سے رویا، اس قدر زاری سے رویا کہ صحابہ پر اس کی آہو بکا طاری ہو گئی، اور صحابہ اس کا رونا اس کیفیت میں بدل گیا کہ صحابہ بھی رونے لگے اس کا رونا۔ اور جب صحابہ پر یہ عالم طاری ہوا تو روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ میں سے کچھ نے معیوب سمجھا کہ یہ کیوں رونے لگا ہے۔ جب وہ رونے لگا تو میرے حضور کے قدم رک گئے، آقا ممبر پر نہ بیٹھے، واپس پلٹ آئے اور استن حنانہ کو علم نشرہ کے سینے کے ساتھ، اس سینے کے ساتھ، اس لجپال نبی نے اس سینے کے ساتھ لگا لیا جس کی قسمیں رب کھاتا ہے، علم نشرہ کے سینے کے ساتھ لگا لیا، اور فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو تجھے یہاں ہرا بھرا درخت کر اور لوگ تیرا پھل کھائیں، اگر چاہتا ہے تو جنت میں تو ہرا بھرا درخت ہو جائے۔ اور پتہ ہے کیا فرمایا؟ فَيَأْكُلُوا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِن ثَمَرَةٍ، اور ایک حدیث میں ہے فَيَأْكُلُوا مِنْكَ الصَّالِحُونَ، فرمایا تو میرا عاشق ہے، کسی عام کا نہیں، تو میرا عاشق ہے، اگر چاہے تو تجھے دنیا میں ہرا بھرا درخت کر دوں، اگر چاہے تو تجھے آخرت جنت میں بھیج دوں، اور تجھ پر پھل لگے اور اولیاء اللہ کھائیں اور صالح لوگ کھائیں۔ کیوں؟ نبی کا عاشق ہے، اولیاء اللہ بھی برکت کے لیے۔ فرمایا عام لوگ نہیں، میری امت کے اولیاء تیرا پھل کھائیں گے۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ ہم آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہ بے جان تھا۔ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس درخت نے، اس کھجور کے تنے نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی، دنیا پر آخرت کو ترجیح دی، فاختارت آخرہ من الدنیا علی الدنیا، کہ اس نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی اور جنت میں چلا گیا۔ اب آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، امام شافعی اسی ضمن میں فرماتے ہیں، امام شافعی خطاب فرما رہے تھے اور خطاب کے درمیان فرمایا ما اعطى اللہ نبیا ما اعطى محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ماں نافیہ ہے، یہ پہلی فرمایا امام شافعی نے کہ اللہ نے کسی نبی کو وہ عطا نہیں کیے معجزات جو مصطفیٰ کریم۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا مجلس میں اور اس نے کہا آتا عیسیٰ احیا الموتا، کہ حضرت عیسیٰ کو رب نے مردہ زندہ کرنے کی
کا معجزہ عطا فرمایا تھا. امام شافعی نے فرمایا حضرت عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ اللہ نے عطا فرمایا تھا. میرے نبی کو اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ بے جان میں ان کی محبت جان جائے. بتائیے محبت کرنا بے جان کا کام ہے یا جاندار چیز کا کام ہے؟ حدیث آپ نے سن رکھی ہے. محبت پہلی بات یہ ہے میرے آقا سے محبت کی. حضور قریب سے گزرے, اس محبت نے آنکھیں عطا کی, حضور کو دیکھ لیا. پھر محبت میں رویا, محبت نے زبان عطا کر دی, پھر شعور عطا کر دیا, قوت گویائی عطا کر دی, بصارت عطا کی, سماعت عطا کی. حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. جب بندہ مرتا تھا تو سارے پارٹ ساتھ ہوتے تھے یا نہیں؟ کان بھی ہوتے تھے, زبان بھی ہوتی تھی, آنکھیں بھی ہوتی تھیں, ہاتھ پیر بھی ہوتے تھے, بس زندہ ہی کرتے تھے. بس زندہ ہی کرتے تھے نا. میرے نبی کا معجزہ کہ آپ نے زندہ کیا, اور کیسے کیا؟ معذرت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرتے تھے. اگر اس دیگر پر لیا جائے تو حضور صرف درخت کو دوبارہ ہرا بھرا کر دیتے. مردہ زندہ کرنے کی بات پوری ہو جاتی, درخت اگر ہرا بھرا ہو جاتا. مگر جب درخت سوکھا تھا, اس کے بعد حضور سے محبت کی, محبت کا یہ صلہ ملا کہ جب فنا ہوا تھا تو نہ آنکھیں تھیں, نہ کان تھے, نہ زبان تھی, نہ ادراک تھا, نہ فہم تھا, نہ شعور تھا. محبت مصطفیٰ نے آنکھیں بھی عطا کر دی. اب دوبارہ زندہ ہوا تو دیکھا, رویا, کچھ مانگا, یہ سب کچھ مصطفیٰ نے عطا کیا. محبت سچی ہو, عشق سچا ہو, ربط پختہ ہو تو رب العزت کی قسم وہ نہیں چھوڑتے. آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک واقعہ مجھے حکم کیا گیا کہ آخر میں ایک واقعہ ضرور بیان کر دیں. ایک واقعہ مدینہ کی گلی کا عرض کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں. مدینہ المنورہ کا واقعہ ہے. ایک یہودی کا بیٹا تھا, گھر سے نکلتا تھا. علامہ راشد القادری نے اس کو نقل فرمایا. علامہ راشد القادری نے, سبحان اللہ, وہ انڈیا والے, انہوں نے نقل فرمایا کہ ایک یہودی کا بیٹا تھا, گھر سے نکلتا تھا اور یوں ہی کاروبار پر نکلتا, صبح کو جاتا, شام کو آتا تھا. پتہ نہیں کتنی دفعہ حضور کو دیکھتا ہوگا. مگر ایک دن گھر سے نکلا, کام پہ جا رہا تھا کہ حضور کی نگاہ اس پہ پڑ گئی. وہ تو زندگی میں پتہ نہیں کتنی دفعہ دیکھتا ہوگا, پر ایک دن حضور کی نگاہ اس پہ پڑ گئی. بس دل کی کیفیت بدل گئی, وہ خرمن جل گیا اور محبت کا چراغ جل گیا. وہ گھر گیا. اب ہر روز یہ بہانے تلاش کرتا کہ کہیں وہ نظر آئے. کبھی مسجد نبوی کے دروازے پہ جا کر کھڑا ہو جاتا تھا ابھی یہودی, کبھی کسی گلی کی اوٹ میں جا کر کھڑا ہو جاتا کہ کہیں سے گزرے اور ایک جھلک پڑ جائے, نظر آ جائیں. دیکھتے دیکھتے محبت اب سلگتی گئی, اور محبت جب شدید ہو گئی تو عشق میں بدل گئی. اور عاشق کہتے ہیں کہ جب تک محبت پر مصائب کا آرا نہ چلے تب تک محبت عشق میں نہیں بدلتی. محبت عشق میں بدل گئی. اب وہ مریض محبت کام چھوٹ گیا اور بستر پر لیٹ گیا. طبیعت نحیف و نزار ہونے لگی, کمزور پڑنے لگا. باپ نے 100 علاج کیے, مگر کوئی طبیب, کوئی مسیحا ایسا آتا جو مریض محبت کا علاج کرتا تو اسے تو دنیا کی کوئی مرض ہی نہیں لگی تھی. جب آخری وقت آیا, ماں سرانے بیٹھی رو رہی ہے. باپ نے کہا بیٹا تیرا آخری وقت ہے, ہچکچی لگی ہوئی ہے, آنکھیں ٹمٹما رہی ہیں, کوئی جاتے وقت آخری تیری خواہش ہو جو میں نہ پوری کر سکا تو مجھے بتا دے, تیری وہ آخری خواہش اور حسرت پوری کر دوں. جب باپ نے یہ کہا کہ تیری آخری خواہش پوری کر دوں, وہ ٹمٹماتی آنکھیں پھر کھل گئی, وہ چراغ پھر جل اٹھا. اس نے کہا بابا جان اگر وعدہ دیں کہ جو خواہش میری ہوگی وہ آپ پوری کریں گے تو عرض کرتا. اس نے کہا میرا اکلوتا بیٹا ہے اور جوانی میں موت کے گھاٹ اتر رہا ہے,
میں اپنی جان پر کھیل کر بھی تیری آخری خواہش ہوں۔ اس نے کہا بابا جان کوئی لمبی چوڑی خواہشات نہیں، بس ایک دفعہ محمد عربی سے جا کر کہہ دے کہ ایک تیرا عاشق جو اب جاں بلب ہے اس دنیا سے جانے والا ہے، چاہتا ہے کہ آخری دفعہ آپ کا دیدار کر کے دنیا سے۔ وہ یہودی تھا، ایک قدم گھر سے مسجد نبوی کی طرف رکھتا، 2 قدم پیچھے ہٹتے، سماج کیا کہے گا کہ کل تک تو اس طرف منہ نہیں کرتا تھا، آج کیا لینے جا رہا ہے۔ ایک قدم مسجد نبوی کی طرف رکھتا، 2 پیچھے ہٹتے، آخر چلتا چلتا ڈگمگاتا مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچا، جا کر صحابہ سے کہا میں مصطفیٰ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے دیکھا کہ پہلے تو کبھی نہیں آیا تھا، پوچھا کیا لینے آئے ہو؟ اس نے کہا مصطفیٰ کریم یا رسول اللہ میں یہودی ہوں، پر سنا ہے کبھی اس لجپال دروازے سے کوئی خالی نہیں لوٹا۔ میرا بیٹا عیسائی ہے، یہودی ہے، جوان بیٹا ہے، جاں بلب ہے، اب کوچ کرنے والا ہے، اس کی آخری خواہش ہے کہ آپ کا چہرہ انور سامنے ہو اور جاں روح قفس انصری سے پرواز کر۔